تو اب راکبن حال ہے، کس کا حال ہے؟ زید کا، کہ زید اس حالت میں آیا کہ وہ سوار تھا، زید میرے پاس اس حالت میں آیا کہ وہ پیدل چل رہا تھا، اب وہ حال ہے۔ جاءنی زید آکلا، زید آیا میرے پاس اس حالت میں کہ وہ کھا رہا تھا کچھ، تو جمیعاً یہ حال ہے، کس کا حال ہے؟ اور جس کا حال ہے اس کے لحاظ سے پھر وَاعْتَصِمُوا پہ عمل کی شرط بیان ہوگی کہ اللہ مطلقاً نہیں کہتا رسی پکڑو، ساتھ شرط لگاتا ہے یوں پکڑو۔ ویسے تو ہو سکتا ہے وَاعْتَصِمُوا مُنْفَرِدًا، جدا جدا ہو کے رسی پکڑ لو، لیکن یہاں فرماتا وَاعْتَصِمُوا جَمِيعًا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اب جمیعہ والی شرط پائے جائے گی تو پھر اللہ کے حکم پہ عمل ہوگا، اور اگر وَاعْتَصِمُوا تو ہو مگر جمیعہ نہ ہو تو رب فرمائے گا کس چیز کا اجر مانگتے ہو؟ میرے کہنے پہ تم نے عمل ہی نہیں کیا، میں نے تو کہا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ تو یہ پہلے جاننا ہوگا کہ جمیعہ جس کا معنی ہے سارے کے سارے، ایک دو نہیں، یہ حال ہے کس کا؟ اس کا ذوالحال کون ہے؟ اب معاشرے میں ہزاروں مقرر خطیب جو روزانہ یہ آیت پڑھ کے تقریریں کرتے ہیں، ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کی بلا کو بھی پتہ نہیں کہ حال یا ذوالحال کو ڈھونڈنا کہاں سے ہے، تو پھر ہدایت کیسے ملے گی؟ تو اس میں بنیادی طور پر حال ہونے میں تین احتمال ہیں۔ کتنے احتمال ہیں؟ پہلا یہ ہے کہ یہ فاعل سے حال ہے، دوسرا یہ مفعول سے حال ہے، تیسرا یہ فاعل اور مفعول دونوں سے حال ہے، اور اب ہر ایک کے لحاظ سے پھر شرائط بنیں گے، وہ شرائط سامنے ہوں گی تو پھر اس پہلے حصے پہ عمل ہوگا، پھر اگلے حصے پہ عمل علیحدہ ہے۔ وَاعْتَصِمُوا، اس میں فاعل کون ہے؟ مخاطب مومن جو ہیں کہ تم پکڑ لو، مفعول بھی ہے حبل اللہ جس پہ با آیا ہوا ہے کہ کس کو پکڑ لو؟ اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ کی رسی پھر کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ تو جب بنائیں گے حال فاعل سے تو مطلب یہ بنے گا کہ اے مسلمانوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی ہو، تم اجتماعی طور پر اللہ کی رسی کو پکڑو، حال کونکم مجتمعین، کہ وہ پکڑنا اجتماعیت والا ہو۔ مثلا آج کوئی نیا فرقہ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لو، اختلاف نہ کرو، تو اسے کہا جائے گا کہ پہلے تم اپنے آپ کو کلیئر کرو کہ تم نے خود بھی پکڑا ہے یا نہیں پکڑا، کیونکہ جمیعہ کا مطلب ہے کہ جو رسی خلفائے راشدین نے پکڑی وہی تم بھی پکڑو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، تاجدار ختم معصومیت۔ جو رسی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم نے پکڑی وہی تم بھی پکڑو، جو عشرہ مبشرہ نے پکڑی وہی رسی تم بھی پکڑو، جو رسی انصار و مہاجرین نے پکڑی وہی تم بھی پکڑو، جو رسی امام اعظم ابو حنیفہ نے پکڑی وہی تم بھی پکڑو، جو امام بخاری امام مسلم نے پکڑی وہی تم بھی پکڑو، جو رسی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑی وہی تم بھی پکڑو، جو سیدنا داتا گنج بخش اجمیری نے پکڑی وہی تم بھی پکڑو۔ یہ لفظ جمیعہ بتا رہا ہے
کہ پکڑنی ہے تو علیحدہ ہو کے نہیں، پکڑنے والوں کے ہمراہ پکڑنی ہے. حال کونکم مجتمعین، کہ تمہارے اندر کوئی شذوذ نہ ہو، کوئی دوسروں سے علیحدگی. جو بالیقین پکڑے ہوئے ہیں، جن کے پکڑنے پر قرآن گواہی دے چکا ہے، ان سے ہٹ کے کہیں تم رسی نہ پکڑو. رسی برحق ہے، پکڑنی پکڑنے والوں کے ساتھ ہے. تو اس بنیاد پر جب حال بنائیں گے فاعل سے تو ہوگا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. آگے مطلب حال کونکم مجتمعین، کہ تم کوئی علیحدہ دھڑا نہ بناؤ، کوئی علیحدہ جماعت نہ بناؤ، کوئی سلف صالحین کے رستے سے ہٹ کر کوئی علیحدہ رستہ نہ بناؤ. اب یہ ساری عمر مودودی یہ آیت پڑھ کے دعوت دیتا رہا اور خود ہی رسی ہاتھ میں نہیں تھی، کیونکہ قرآن کہتا ہے وہاں پکڑو جہاں سب نے پکڑی ہوئی ہے. اور اس نے ساری عمر مقدمین متقدمین پر تنقید کرتے گزاری، خلفائے راشدین پہ تنقید کی، عشرہ مبشرہ پہ کی، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ائمہ مجتہدین. تو یہ جمیعہ پر عمل نہیں ہے، تو واعتصموا کی شرط ہی نہیں پائی گئی، چونکہ حال جو ہوتا ہے وہ قید اور شرط بنتا ہے فعل کے لیے. تو یہ ایک مثال میں نے دی، ورنہ ہر فرقہ دیکھ لو وہاں حال کونکم مجتمعین جو جمیعاً کا ترجمہ بنتا ہے کہ پکڑو تو یوں پکڑو کہ جو پکڑنے والے ہیں ان سے متحد ہو کے ان کے ساتھ پکڑو، پھر شیطان حملہ نہیں کرے گا. ید اللہ علی الجماع، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پر، جماعت کی اپنی برکت ہے. پھر تمہیں تنہا سمجھ کے شیطان اغوا نہیں کرے گا اور رسی سے ہی پکڑی جائے گی. اگر اس کو حال بنائیں مفعول بھی سے تو پھر ہوگا اللہ کی ساری رسی پکڑو. اب رسی سے حال ہے، رسی سے مثلا رسی اتنی موٹی ہے تو اس میں سے کوئی اس کے بل ڈھیلے کر کے اس میں سے چند دھاگے پکڑ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے تو پکڑنے کا میرا طریقہ ہی نہیں سمجھا، تم نے نصف حبل کو پکڑا، تم نے ربع حبل کو پکڑا، تم نے حبل کے چند دھاگوں کو پکڑا. اور حکم یہ نہیں کہ حبل اللہ کا نصف پکڑو، موٹی حبل اللہ کا ربع پکڑو یا اس کے چند دھاگے پکڑو. بحبل اللہ جمیعا، رب کی ساری رسی پکڑو. اب ساری پکڑنے کا مطلب ہے اہل سنت ہونا. یعنی اس کو آگے پھر ہزاروں گھنٹوں میں اس کی وضاحت ہو سکتی ہے کہ باقی کوئی طریقہ ہے ہی نہیں ساری پکڑنے کا. وہ تو الٹا جو مختلف دھڑے فرقے ہیں ان میں تو یہ ہے کہ الٹا رسی کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے کہ وہ رب نے تو اس کو دھاگوں کو ملا کر ایک بنایا تھا، یہ ادھیڑ کی آدھی کر رہا ہے اور آدھی پکڑی ہوئی ہے یا کچھ دھاگے پکڑے ہوئے ہیں اور پھر دعویٰ کرتا ہے میں نے تو رسی پکڑی ہوئی ہے. تو اللہ فرماتا ہے یہ جھوٹ ہے، حکم یہ تمہیں دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اب جمیعہ حال ہے رسی سے مفعول بھی سے، پکڑو درا حال کہ وہ رسی پوری ہو، آدھی نہ ہو. عقیدہ و عمل میں مثلا ایک دھڑا صحابہ کو مان لیتا ہے تو اس نے رسی پوری نہیں پکڑی. ایک دھڑا صرف آل کو مان لیتا ہے، صحابہ کو نہیں مانتا، اس نے رسی پوری نہیں پکڑی. جو صرف صحابہ کو مانتا ہے آل کو نہیں مانتا، رسی پوری نہیں پکڑی. ختم نبوت تو مانتا ہے، ختم معصومیت نہیں مانتا، تو رسی پوری نہیں پکڑی.